بنی اسرائیل میں ایک یہودی تھا، بڑا دولت مند، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس. اسے قتل کر دیا کسی نے. پوری قوم نکل پڑی اور اس کے بیٹے نے مقدمہ پیش کر دیا. حضرت موسیٰ کے سامنے مقدمہ آیا، قاتل پکڑا جائے. موسیٰ، آپ کو اللہ نے سارا علم عطا کیا ہے، آپ پوری قوم کے چہرے دیکھیے اور بتا دیجئے فلاں قاتل ہے. گئے حضرت موسیٰ اللہ کے پاس، پوری قوم کہہ رہی ہے قاتل چاہیے. پروردگار قاتل نہیں مل رہا. اللہ تو دیکھ رہا تھا نا اس کا قتل، تو جہاں قاتل بھاگا ہوگا، چھپا ہوگا، اللہ کو تو پتا ہوگا. تقریر سمجھ میں آپ کے نہیں آ رہی شاید. تو اللہ کہتا موسیٰ ہمیں پتا ہے قاتل کہاں چھپا ہے، وہاں چھپا جا کے پکڑ لو اور پیش کر دو. اور اس کا نام یہ ہے. اللہ نے کہا جاؤ بنی اسرائیل سے کہو ایک گائے خریدیں اور اس گائے کی قربانی کریں تو قاتل کا نام پتہ چل جائے گا. موسیٰ نے آ کے کہا بھائی گائے خریدو، ایک گائے لے لو سب لوگ قوم مل کے اور قربانی دے دو. اللہ کہتا ہے قاتل کا پتہ چل جائے گا. سورہ بقرہ آیات قرآنی. موسیٰ نے آ کے کہہ دیا، سب بیٹھے. کہا بھائی گائے لینے کو کہا ہے حضرت موسیٰ نے. ان کا کہ یہ تو بتایا نہیں کیسی گائے. سب آ گئے. کہا اللہ نے تو یہ بتایا نہیں کہ کس رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، یہ سب بھی تو پتہ چلے. لیجئے یہ ہے وہ قوم بنی اسرائیل جو کوئی بات بتاؤ تو کہتے ہیں اچھا گائے کی قربانی کہہ رہے ہیں، رنگ کون سا ہو، عمر کیا ہو. بنی اسرائیل کی حرکتیں پڑھیے اور پوسٹیں بنائیے ان کی حرکتوں کی تو آپ کو آئینہ نظر آ جائے. صلوات پڑھیے. ضرور دیکھیے کیا حرکتیں تھیں، کیا کیا حرکتیں. اے موسیٰ کہو اپنے اللہ سے، ابھی تو کپڑے دھو کے پھیلائے تھے دھوپ میں، بادل آ گئے، بارش ہو گئی، کپڑے گیلے ہو گئے. اللہ سے کہہ دو وقت بے وقت بارش نہ کرے، بتا کے بارش کیا کرے تاکہ ہم اپنا سامان اٹھا لیں تب پانی برسے. لو بھائی موسیٰ پہنچ گئے. کہ قوم یہ کہہ رہی ہے. اللہ نے کہا ہفتے کو شکار نہ ہو، شکار نہ کرنا مچھلی کا شکار ہفتے کو نہیں ہوگا. بھائی ہفتے کو شکار نہیں کرنا مچھلی کا. اچھا اللہ نے کہہ دیا یعنی اب ہم مچھلی بھی ہفتے کو شنیچر کو نہیں کھا سکتے. کہاں اللہ نے منع کر دیا. کہا اچھا. تالاب جس میں مچھلیاں تھیں وہاں سے نہریں کاٹ کاٹ کے اپنے گھر کے دروازے پہ لے آئے. اب پھنسانے تو جانا نہیں، اسی نالی سے بہتی ہوئی مچھلی ہر ایک کے گھر کے گڑھے میں آ کے گرتی تھی دروازے پہ، اٹھائی اور کھا لی ہفتے کے دن. موسیٰ نے کہا اللہ نے منع کیا. کہا ہم تو روڑی گئے، شکار کو منع کیا ہے، مچھلی تو خود ہی آ گئی. یہ ہے قوم کی حرکتیں. یہ ہیں بنی اسرائیل. اے موسیٰ گائے کیسی ہو. حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پہ. پروردگار قوم پوچھ رہی گائے کیسی ہو. کہا گائے ان سے کہہ دو کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ بچیا ہو، درمیانی ہو، بہت کم سن بھی نہ ہو اور بہت بڑھیا بھی نہ ہو. اسی لیے بچیا مشہور ہے. درمیانی بچیا ہو.
اور رنگ کا رنگ اللہ کہتا ہے کہ زرد رنگ کی ہو، نہ رنگ زیادہ گہرا ہو اور نہ رنگ ہلکا ہو، درمیانی رنگ کی ہو۔ اچھا موسیٰ تو اللہ نے بتا دیا، اب ہم نکلتے ہیں۔ اب پوری قوم نکلی، گاؤں 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 گاؤں، ارے بھائی دیکھو کہیں ایسی گائے ہے کہ جو درمیانی عمر کی ہو، زرد رنگ ہو، رنگ گہرا بھی نہ ہو، رنگ ہلکا ہو۔ چلتے 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 گاؤں میں پتہ چلا آپ کو ایسے گائے کی تلاش ہے وہ فلاں صاحب ہیں، ان کے پاس گائے ہے۔ پہنچ گئے، دیکھا واقعی گائے تو بندھی ہوئی تھی دروازے پہ، دیکھ کے خوش ہو گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بڑے میاں نکلے، یہ گائے کہاں؟ یہ ہماری گائے۔ کیا مطلب ہے؟ خریدنا ہے؟ کہا ابھی تو میں نے تھی تو میری ہی گائے، ابھی کوئی ایک ہفتہ ہوا ہے، بیٹے کے نام ہم نے لکھ دی ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں نے ساری جائیداد بیٹے کے نام لکھ دی، یہ گائے بھی اس کے نام ہے، جب تک وہ نہ آئے اب میں تو نہیں دے سکتا اور بیچ سکتا، اس لیے کہ بھائی میری ہوتی تو میں بیچتا ہی کیوں۔ اب بیٹے کو نہیں پتا کہ بھائی تم لوگ آئے ہو، اتنے لوگ آئے ہو، بیٹا آئے پھر آنا تم۔ اب فکر مندی، پھر پہنچے، کا بیٹے کو بلائیے۔ 22 سال کا نوجوان لڑکا آ گیا، کتنا اچھا لڑکا تھا وہ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، خوبصورت حسین لڑکا، کیا بات ہے۔ ابھی اس کی اپنی قوم آئی ہے، موسیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے حضرت موسیٰ نبی کے ذریعے کہ گائے لینی ہے اور وہ گائے تمہاری ہے۔ کہا ٹھیک ہے ہم بیچتے ہیں گائے، ہم بیچ دیں گے۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا یہ تو قیمت بعد میں ہوگی۔ آئے پوری قوم چلائی، کیا مطلب؟ کہا جب یہ تم حلال کر لینا تو اس کے بعد جو اس کی کھال نکلے گی اس کھال کے اندر بھر کر سونا چاہیے۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سونا تو یہودیوں کے پاس کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اس لیے کہ بینکنگ کرتے ہیں، بینکوں کے مالک ہیں، بینکوں میں تو سونا ہوتا ہے۔ سونا کل بھی تھا آج بھی، اس کو بھی معلوم ہے کہ ان سب کے پاس سونا ہے۔ وہ آئے کہ حضرت موسیٰ گائے تو مل گئی، پر وہ کہتا ہے کہ حلال ہونے کے بعد جو کھال ہو اس میں سونا بھر کر چاہیے اس کو۔ موسیٰ نے کہا دینا پڑے گا، اب جو قیمت وہ مانگ رہا ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک قاتل پکڑا جانا ہے، ایک قاتل پکڑا جانا ہے بھائی، اس کے لیے یہ اہتمام، اس کے لیے یہ سورہ کہ تراویح میں کھڑے کھڑے اتنا لمبا سورہ گائے کا قصہ پڑھیں۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ کیا قصہ ہے؟ عبادت ہے، تلاوت ہے، ثواب ہے، اللہ نے ثواب بنا دیا۔ غور کرو، ثواب ہے یہ قصہ، اللہ اپنے لفظوں میں آیتیں بنا کر بھیج رہا ہے اس قصے کو۔ گائے لے لی، اب کہا گائے تو لے لی، اللہ سے پوچھئے قاتل کیسے پکڑا جائے گا؟ اللہ نے کہا گائے حلال کرو، یہ گائے جب حلال ہو جائے اس کی قیمت ادا کرو جتنی وہ جوان مانگ رہا ہے، پھر اس گائے کے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لو اور وہ ٹکڑا لے کر اس مقتول کی لاش کے پاس جاؤ جو مر گیا، یہ گوشت کا لوتھڑا اس پہ مارو، جیسے ہی مارو گے وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا۔ ارے بھائی میرے بھائیوں، یہ ٹکڑا مردہ جینے والا جو ابھی پڑا کل پوسٹیں بنا کے ڈالو گے نا،
ڈالو، نیچے لکھنا القرآن. اور اگر یہ خطرہ ہو کہ بیان کرنے میں الفاظ ادھر ادھر ہو گئے تو قرآن سے دیکھ کے لکھنا. اب ترجمے تو الگ الگ ہیں، لفظیات تو الگ الگ ہو جائیں گے، سب کے لفظ ایک تھوڑی ہے ترجمے میں. جب ایک چیز بہت سے لوگ لکھتے ہیں تو سب کے اپنے لفظ ہوتے ہیں. کیا پریشانی ہے؟ ہو جاتا ہے ایسا. سب کچھ تم نے نہیں دیکھا. سارے ترجمے جمع کرو، مودودی صاحب نے کیا لکھا، تھانوی صاحب نے کیا لکھا، شیعوں کے مقبول احمد صاحب نے کیا لکھا، فرمان علی صاحب نے کیا لکھا، اس کا ترجمہ کیا ہوا. میرے تو سب ترجمے دیکھے ہوئے ہیں، میں نے تو سب کے لفظ اکٹھا کیے، لب لباب سنا دیا. اب تم پڑھ لو. جاؤ، گائے حلال ہوئی، گوشت کا لتھڑا لے کر مردے پہ مارا گیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا. اس نے مقتول نے قاتل کا نام بتا دیا، قاتل پکڑا گیا. گائے کے گوشت نے ایک مردہ جلا دیا. ارے تم تو گائے کے گوشت کے لوٹرے سے بھی گئے گزرے ہو. جلا دیا. اب آئی تفسیر حضرت رسول خدا سے لے کر مولا علی اور امام محمد باقر علیہ السلام تک پوچھا گیا کہ وہ 22 سال کا لڑکا جو تھا، اللہ نے اس کو اتنی دولت ایک گائے کے سلسلے میں کیوں دلوائی؟ تو سب نے تفسیر یہ بتائی کہ وہ 5 وقت کی عبادت کے بعد دن بھر آل محمد پہ درود پڑھتا تھا. وہ جوان درود پڑھنے کا عادی تھا آل محمد پر، اس لیے جتنی کتابیں وظائف کی ہیں اٹھا کر دیکھ لو، جہاں یہ لکھا ہوگا کہ اگر آپ کو دولت کی طلب ہے تو زیادہ سے زیادہ تسبیح اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھو، دولت آئے گی. بھجوائی اللہ نے، درود پڑھتا تھا نا، دولت بند ہو گیا. آپ بھی پڑھیے، درود پڑھیے، تسبیح پڑھیے، کتابیں دیکھیے. اب قرآن کا کون سا اور قصہ پڑھوں؟ مردہ زندہ ہونے والا.